بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 11 اگست 2020 بروز منگل 21 ذی الحج بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور بر وقت خبروں سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت سچی خبریں پہنچ سکیں۔ خبر شامل کریں گے آج کی سب سے پہلی اور بڑی خبر۔ آئندہ حج اور عمرہ سیزن کی تیاری کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ نئے ہجری سال کے آغاز پر 2020 سے 2024 ماسٹر پلان جاری کیا جائے گا۔ یہ پریزیڈنسی کی تاریخ میں سب سے بڑا ہوگا۔ اس کی بدولت کام کا طریقہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے منصوبہ بندی اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنسی کو آئندہ حج موسم اور عمرہ موسم کے لیے جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تمام ادارے مل کر جامع اسکیمیں تیار کریں گے۔ السدیس نے جنرل پریزیڈنسی کے تمام عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر، مؤثر اور جدید تر بنائیں، ڈیجیٹل کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط کریں، افرادی قوت تیار کریں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے تمام کارکنان کے لیے اسپیشل کورس کی تعداد اور معیار کو بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مقدس مساجد کی توسیع اور تجدید کے لیے جملہ وسائل وقف کیے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حج اور عمرہ زائرین کو جدید ترین مکمل سہولتیں میسر ہوں۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ ان دنوں عمرہ موسم، رمضان موسم اور حج موسم کے لیے تمام اسکیمیں تیار کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ انتظامیہ کی روایت ہے کہ عبادت کا ایک موسم ختم ہوتے ہی اگلے موسم کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ جنرل قمر باجوہ سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے پیر کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی صورتحال اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے بچوں کو اگلی سیٹ پر بٹھانے کے حوالے سے قانون کی وضاحت کر دی۔ سعودی عرب نے بچوں کو اگلی نشست پر بٹھانا سختی سے منع ہے۔ اسی صورت میں سعودی ٹریفک اکاؤنٹ کے ایک سوال کیا گیا کہ بچوں کو اگر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے تو اس صورت میں کیا خلاف ورزی شمار ہوگی، تو محکمہ ٹریفک کا کہنا تھا کہ بچے کو 10 سال سے کم عمر کے بچے کو فرنٹ سیٹ پر بٹھانا یا اس کو گود میں بٹھانا یا اس کو اکیلے کو آگے گاڑی پر بٹھانا قانون کی خلاف ورزی شمار ہوگا۔ ایسی صورت میں 150 سے 300 ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ایک سروے کے مطابق مشرق وسطیٰ کے انفینٹی کا سروے کیا گیا اور ایک بڑی تعداد بچوں کی نشستوں کو بیلٹ استعمال کرنے کے قانونی تقاضوں سے واقف نہیں۔ سعودی عرب نے ایک نیا ٹریفک نظام اپنایا ہے جس کے تحت بچوں کے لیے کار کی اگلی نشست پر بٹھانے پر آپ کو 300 ریال اور 500 ریال تک کا بھی جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اگلی خبر بھی شامل کریں گے۔ محکمہ ٹریفک سے متعلق ہی 30 دن کے اندر ٹریفک جرمانے کی عدم ادائیگی پر جرمانہ۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے جرمانے کی عدم ادائیگی کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے وارننگ کے بعد یہ اشارہ دیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو اپنی خدمات سرسز معطل کرنے کے لیے مجاز عدالت کے پاس بھیجا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلے گئے ہیں کہ اگر تو ٹریفک جرمانے 20,000 کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، 30 دن کے اندر اس کو پے نہیں کرتے اور 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا کیس کورٹ کے اندر بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ محکمہ ٹریفک سے سوال کیا گیا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی بروقت تجدید نہیں کی گئی تھی اور 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا جرمانہ عائد کیا جائے گا، تو ان کا جواب تھا کہ خلاف ورزی کرنے والے پر 100 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ ایجار پروگرام 10 لاکھ کرایوں کا معاہدوں کا اندراج۔ سعودی وزارت آبادکاری کے ماتحت ایجار پروگرام کے تحت 10 لاکھ سے زیادہ کرایہ داروں نے کرایہ معاہدوں کا اندراج کرایا ہے۔ اندراج کرانے والوں میں دکاندار اور مکانات کے کرایہ دار شامل ہیں۔ ماہانہ کرایہ ادا کرنے والوں کا تناسب 31% ہو گیا ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق بیان میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا
کہ دکانوں اور مکانوں کے کرایہ داروں کے معاہدوں کا اندراج کرا رہے ہیں۔ یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دکانوں اور مکانوں کے مالکان، کرایہ داروں اور ریل اسٹیٹ ایجنٹوں کا ایجار پروگرام پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ سعودی نوجوانوں میں بے روزگاری کم ہو گئی۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ 2019 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سعودی نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 29% تک کم ہو گئی۔ گزشتہ 4 سالوں کے مقابلے میں 11.5 کے حساب سے کمی ہوئی ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق لڑکوں میں بے روزگاری کی شرح 11.6 اور لڑکیوں میں 13.9% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب میں ایک مزدور کی ویڈیو نے سب کو رلا کر رکھ دیا۔ سعودی عرب میں کورونا کی وبا کے باعث لاکھوں غیر ملکی بے روزگار ہو چکے ہیں یا ان کی تنخواہوں میں کمی کر دی گئی، جبکہ کئی کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو کورونا کی وبا سے پہلے ہی اپنی غیر ملکی ملازمین کی تنخواہیں دبائے بیٹھی ہے۔ سوشل میڈیا پر سعودی عرب میں مقیم ایک محنت کش محمد ایاز کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں اس نے بتایا ہے کہ وہ ایک نجی کمپنی میں ملازم ہے۔ اس سمیت کمپنی کے 90 پاکستانی ملازمین کو گزشتہ 9 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں۔ محمد ایاز نے مزید بتایا کہ تنخواہ نہ ملنے سے ان کی جمع پونجی ختم ہو گئی اور اقاموں کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، جن کی تجدید نہ ہونے کی صورت میں ان کی حیثیت غیر قانونی ہو جائے گی۔ کارکنان کی جانب سے کئی بار کمپنی کے رویے کے خلاف احتجاج کیا گیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سفارت خانے نے بھی وہ ٹھیک طرح سے تعاون نہیں کیا اور میڈیا کے مطابق یہ ایک نجی کنسٹرکشن کمپنی ہے جس کا ہیڈ آفس ابا میں ہے۔ ملازمین کی جانب سے بار بار تقاضوں کے باوجود کمپنی انتظامیہ تنخواہیں دینے میں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ متاثرین نے وزیر اعظم اور مشیر برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری سے ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ وزارت سمندر پار پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ معاملے کو ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر محنت کشوں کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کریں گے پروازوں سے متعلق۔ ایمریٹس ایئر لائن نے اپنی پروازیں پاکستان کے لیے ایک ہفتے میں 60 پروازیں چلانے کے لیے اعلان کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم خبر شامل کریں گے پاکستان اور انڈیا کی بین الاقوامی اور خصوصی پروازوں سے متعلق، اور آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان کے لیے کون کون سی فلائٹ اسکیڈول ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں لاہور کی، تو لاہور کے لیے آج فلائٹ اسکیڈول ہیں۔ پہلے مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ مدینہ سے لاہور PK 748 جائے گی، 4 بجے اس کا ارائیول ہوگا، اور اس کے بعد جدہ سے لاہور ایئربیو کی فلائٹ PA 471 ایکسپیکٹڈ ہے 5:45 پر، اور دمام سے لاہور فلائٹ پہنچے گی 6S157 فلائی ناس کی، اور اس کے بعد دمام سے لاہور جائے گی 6S157، اور جدہ سے لاہور جائے گی SV 734 سعودی ایئر لائنز کی۔ ریاض سے لاہور جائے گی SV 736 سعودی ایئر لائن کی، 11 بجے اس کا ارائیول ہوگا۔ اس کے بعد جدہ سے مزید 2 فلائٹس ہیں، ٹوٹل جدہ سے 4 فلائٹس ہیں، آگے کی 2 فلائٹس بھی لاہور کے لیے جدہ سے ہیں، اور PK 760 PIA کی اور SV 738 سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ ہوگی۔ ٹوٹل آج جو فلائٹ جائیں گی اس میں آپ کو بتاتے چلیں 4 جدہ سے، 1 ریاض، 1 دمام اور 1 مدینہ سے لاہور کے لیے فلائٹس روانہ ہوں گی۔ اگر بات کریں ہم کراچی کی، تو کراچی کے لیے آج 4 فلائٹ اسکیڈول ہیں، 2 PIA کی، 1 ایئر بلو کی اور 1 سعودی ایئر لائن کی۔ 7 بجے جو ارائیول ہوگا جس فلائٹ کا جدہ سے کراچی کے لیے، اور وہ ہے PK 9760 5 بجے، اور 1:45 پر جدہ سے کراچی پہنچے گی ایئر بلو کی فلائٹ PA 171۔ اس کے بعد 2:40 پر ارائیول ہوگا جدہ سے کراچی PK 762 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، اور 8:30 پر رات SV 704 سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ جدہ سے کراچی پہنچے گی۔ اور اگر بات کریں انڈیا کے وندے بھارت مشن کی، وندے بھارت مشن فیز 5 کے تحت فلائٹس کا سلسلہ کم ہو گیا ہے۔ سعودی عرب سے پہلے 8 سے 10 فلائٹس ایک دن میں چلائی جا رہی تھیں، لیکن ابھی روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 فلائٹس ہی چلائی جا رہی ہیں۔ آج بھی صرف ایک ہی فلائٹ اسکیڈول ہے جس کا نمبر ہے SG9950، اور یہ ریاض سے کوزی کوڈ کے لیے جائے گی۔ اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہے، 5:25 پر اس کا ڈپارچر ہوگا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، ایک دن میں کرونا کیسز میں ریکارڈ کمی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کو کرونا کے 1257 نئے کیسز سامنے آئے، جو حالیہ دنوں میں سب سے کم ہے۔
سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,89,947 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 سے مزید 1,439 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ 2,53,478 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ جازان ریجن میں سیکیورٹی فورس نے بڑی مقدار میں چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 229 کلو گرام چرس گندم کی بوریوں میں چھپا کر اسمگل کی جا رہی تھی۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ میں امور امن کے ریجنل ڈائریکٹر کرنل احمد الطویان نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ جازان ریجن کی الدائر کمشنری میں بڑی مقدار میں چرس اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اطلاع ملنے پر کمشنری میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی تاکہ منشیات کی تجارت میں ملوث افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ ریاض میں جگر کی پیوند کاری کا کامیاب آپریشن۔ سعودی نوجوان اپنے بیمار بھائی کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اب بالآخر اپنا جگر عطیہ کر کے اسے شدید تکلیف سے نجات دلا دی۔ جگر کی پیوند کاری کا آپریشن کامیاب رہا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جلد ہی دونوں صحت یاب ہو جائیں گے۔ اسیر ندی میں ڈوبنے والے ایشیائی کی نعش برآمد کر لی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے شہر ابہا میں شہری دفاع کی غوطہ خور ٹیم نے اسیر ڈیم میں ڈوبنے والے ایشیائی کی نعش نکال لی۔ ہلاک ہونے والا ایشیائی اسیر ندی میں وہ پیراکی کر رہا تھا۔ ویب نیوز سبق نے شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کیپٹن محمد السید کے حوالے سے بتایا کہ شہری دفاع کے کنٹرول روم کو اطلاع ملی تھی کہ اسیر ندی میں ایک شخص پیراکی کے دوران ڈوب گیا۔ اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی ٹیمیں جائے موقع پر پہنچ گئی، جنہوں نے ڈوبنے والے شخص کی تلاش شروع کر دی۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے ضبوی تبب ندی میں ڈوبنے والے شخص کو تلاش کیا، مگر ان کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ غوطہ خور کافی دیر کی جدوجہد کے بعد بالآخر ایشیائی شخص کی نعش ندی کے بند کے اطراف سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے شخص کی عمر 30 برس کے قریب ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔